مبارکہ کی طرف حدیث مبارکہ کے درس میں ہمارا آج کا موضوع ہے شفاعت۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے اپنے امت کی لوگوں کی، آیا اس شفاعت کی کیا صورت ہوگی؟ نبی علیہ السلام کیسے شفاعت فرمائیں گے؟ سب سے پہلے ہمارے سامنے بخاری و مسلم کی روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے تقریباً 3 مرتبہ کر چکا ہوں۔ تو اب میرے خیال سے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں، حضرت انس جہاں بھی نام آئے، حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ انہی کی روایت ہے بخاری کے اندر، وہ بعد میں عرض کروں گا۔ البتہ یہ شفاعت کیا ہوگی؟ تو چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ایک طبقہ ہے جن کا نام ہے معتزلہ، پہلے دور میں تھے، آج بھی ایک جدید شکل کے اندر وہ موجود ہیں۔ سر سید احمد خان، یہ جو لوگ تھے، ان کے نظریات وہی معتزلہ والے نظریات ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی، لیکن علیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی شفاعت فرمائیں گے، جن کو اللہ پکڑ لیں گے نبی علیہ السلام ان کو اللہ سے چھڑا دیں گے۔ یہ انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت۔ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے قیامت کے دن شفاعت ہوگی، لیکن وہ شفاعت اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوگی۔ جس کو اللہ اجازت دیں گے وہ شفاعت کرے گا، جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کے لیے شفاعت ہوگی۔ نہ ہر ایک شفاعت کر سکے گا، نہ ہر ایک کی شفاعت ہوگی۔ جس کو اجازت دیں گے وہی شفاعت کرے گا، جس کے حق میں اجازت دیں گے وہ شفاعت کرے گا۔ قیامت کے دن ایک ہوگی شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ شفاعت کافروں کے لیے بھی ہوگی، مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی، انبیاء کے حق میں بھی ہوگی، شہداء، سب کے حق میں ہوگی۔ اور یہ شفاعت کافروں کے حق میں اس طرح ہوگی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی حساب و کتاب نہیں فرمائیں گے، اس وقت سب پریشان ہوں گے، مسلمان، کافر، انبیاء، شہداء، سارے پریشان ہوں گے۔ پھر انبیاء کے پاس جائیں گے، انبیاء کہیں گے فلاں کے پاس جاؤ، فلاں فلاں، سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب انبیاء آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سجدہ فرمائیں گے، دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ، آپ لوگوں کا حساب کتاب شروع فرمائیں۔ آج کی حدیث مبارکہ کے اندر اسی کا تذکرہ آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد جب حساب و کتاب شروع ہوں گے، اس کے بعد انبیاء بھی سفارش فرمائیں گے، فرشتے بھی بعد لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور نیک صالح اللہ کے بندے وہ بھی کریں گے، صدیقین بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، یہ سب شفاعت کریں گے، لیکن وہ بعد میں ہوگی۔ سب سے پہلی جو شفاعت ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، آیت الکرسی کی جو آیت کا ٹکڑا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ نہیں سفارش کریں گے مگر صرف اس کے جس کے لیے اس کی رضا ہو، یعنی جس کی شفاعت کی اللہ اجازت دیں گے، انبیاء صرف انہی کی شفاعت کریں گے۔ بڑی پیاری روایت ہے بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ، سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، سب اولین آخرین، انبیاء، شہداء، صالحین سب جمع ہوں گے، ما جناس بعضهم فی بعض، لوگوں میں سخت اضطراب اور ازدحام کی کیفیت ہوگی، فیأتون آدم بعضهم فی بعض، پس وہ لوگ یعنی اہل محشر، ان کے کچھ نمائندے
فیاتون آدم، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں، ان کے پاس جائیں گے. فیقولون اشفع الی ربک، اے آدم آپ اپنے رب کے سامنے سفارش کر دیجئے کہ ہمیں اس حالت سے چھٹکارا ملے. فیقول لست لہا، حضرت آدم فرمائیں گے میں یعنی آج اس کام کے لائق نہیں ہوں، میرا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے شفاعت یا سفارش کر سکوں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہ اس لیے انکار فرمائیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا تھا، جنت میں مجھ سے ایک لغزش ہوئی تھی، آج مجھے ڈر ہے کہیں میں اللہ کے سامنے جاؤں، اللہ مجھ سے پوچھ لے آدم تو نے جنت کا وہ پھل کیوں کھایا تھا. فرمائیں گے لست لہا، میں اس لائق نہیں ہوں میں تمہاری سفارش کروں. ولیکن علیکم ابراہیم، تم ایسے کرو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، فإنہ خلیل الرحمن، کیونکہ ابراہیم وہ رحمان کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. فیاتون ابراہیم، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول لست لہا، حضرت ابراہیم بھی کہیں گے نہیں میں شفاعت اور سفارش نہیں کر سکتا. وہ بھی انکار کر دیں گے. اور ان کے انکار کی وجہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ کہیں گے میں نے دنیا میں 3 مرتبہ توریہ کیا تھا. بظاہر جھوٹ تھا لیکن وہ جھوٹ نہیں تھا. جب ان کے پاس قوم والے آئے تھے انہوں نے کہا ابراہیم چلو چلتے ہیں، ہمارا ایک عرس ہو رہا ہے، میلہ ہو رہا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو. فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، انہوں نے یوں آسمان کی طرف دیکھا ستاروں کو، کہنے لگے میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا. اسی طرح 2 اور جھوٹ ان کا بھی بظاہر جھوٹ نہیں ہے، توریہ ہیں جن کا حدیث کے اندر ذکر آتا ہے. ایک جب وہ مصر سے جا رہے تھے اور بادشاہ نے، وہاں کا بادشاہ وہ ہر شخص کے پاس جن کے ساتھ ان کی بیوی ہوتی وہ پکڑ لیتا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے کہا جب بادشاہ کے پاس ہم جائیں گے میں کہوں گا یہ میری بہن ہے، اسلامی بہن، تم بھی کہہ دینا یہ میرے بھائی ہیں، اس لیے میں آج اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا. وہ کہیں گے پھر ہم کیا کریں؟ ولیکن علیکم بعیسیٰ، کہیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، فإنہ روح اللہ وکلمتہ، وہ اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہے. اللہ نے قرآن میں ان کو اپنا روح قرار دیا اور کلمہ قرار دیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول لست لہا، وہ کہیں گے نہیں میں بھی آج اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا. عیسائیوں نے کہا تھا وقالت النصارى المسیح ابن مریم، نصارہ نے کہا مسیح ابن مریم ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا تھا علیاذ باللہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتا، انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا. کیا کریں؟ ولیکن علیکم بمحمد، وہ کہیں گے تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. تو فیاتونی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب میرے پاس آئیں گے. فاقول، پس میں کہوں گا انا لہا، ہاں میں اس لائق ہوں. نبی علیہ السلام فرمائیں گے یہ تو میرا کام ہے، تم میرے پاس آئے ہو، میں آج تمہاری سفارش کرتا ہوں. فاستاذن علی ربی فیؤذن لی، میں اللہ سے اجازت طلب کروں گا، اللہ مجھے اجازت دیں گے. ویلہمنی محامد احمدہ بہا، اللہ مجھے ایسی اپنی حمد و ثنا سکھائیں گے، میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. لا تحضرنی الآن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کلمات اب مجھے نہیں پتا وہ کیسے کلمات ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے سکھائیں گے. فاحمدہ بتلک المحامد، میں ان تعریفوں کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا. واخر لہ ساجدا، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا. مسند احمد کی روایت میں ہے وہاں 1 ہفتے تک میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہیں گے. ایسا سجدہ ہوگا جو 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اور فیقال، پھر کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، محمد اپنے سر کو اٹھائیے. وقل تسمع، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. وسل تعطی، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. فاقول یا رب امتی امتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں کہوں گے میرے پروردگار میری امت میری امت. فیقال، کہا جائے گا انطلق فاخرج من فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کہا جائے گا کہ آپ کی امت کے جس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لو. بس میں جاؤں گا ایسا کروں گا، یعنی جس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی، پھر یعنی اس کے بعد یوں ہوگا کہ اللہ حساب و کتاب کر لیں گے.
حساب و کتاب ہوگا. پھر نبی علیہ السلام کی امت کے جو لوگ مسلمان جہنم میں جائیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو نکال لیا جائے گا. پھر اس کے بعد میں اللہ کے دربار کی طرف لوٹوں گا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، سجدے میں گر جاؤں گا. پھر مجھے کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے اور جو آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میری اپنی امت کے لیے سوال کروں گا. مجھے کہا جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال لیجئے. میں ان کو نکال لوں گا، پھر واپس آؤں گا، پھر اسی طرح کروں گا. پھر مجھے کہا جائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر، رائی کے دانے سے بھی کم، جس کے دل میں نور ایمان موجود ہے، اس کو نکال لیجئے. نبی علیہ السلام فرمائیں گے میں انہیں نکالوں گا، پھر لوٹ آؤں گا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور پھر مجھے کہا جائے گا محمد اپنا سر اٹھائیے، جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں سفارش کروں گا اور پھر میں عرض کروں گا میرے رب، میری امت. پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم تر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکال لیجئے. فرماتے ہیں پھر میں ان کو بھی نکال لوں گا، پھر چوتھی مرتبہ واپس آؤں گا، پھر سجدہ کروں گا، پھر اسی طرح کی ہم کلامی ہوگی، سر اٹھائیے، مانگیے، سفارش کیجئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار مجھے اجازت دیجئے کہ ان سب کے حق میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو میں ان کی بھی سفارش کروں. یعنی جنہوں نے صرف دنیا میں کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور کوئی نیکی نہیں کی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہارا کام نہیں ہے. جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے دوزخ میں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میری عظمت اور کبریائی کی قسم، میں خود دوزخ سے ان سب کو نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جہنم سے نکال دیں گے.